بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کی ہیبت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، یعنی چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، یعنی کسی شخص نے پوچھا کیا بات ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جبار کہتے ہیں زبردست طاقت والے کو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ پھر وضو کر کے جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے، یا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، اے احسان کرنے والے اور بھلائی کا برتاؤ کرنے والے، بد اعمال تیرے پاس حاضر ہیں۔ تو نے ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اچھے لوگ بروں سے درگزر کریں، یعنی اے اللہ آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ برے لوگوں کی باتوں کو درگزر کریں، یعنی نظر انداز کریں۔ تو اچھائی والا ہے اور میں بدکار ہوں، اے کریم میری برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن کا تو مالک ہے درگزر فرما، یعنی اے اللہ ان خوبیوں کی بدولت جن کا تو مالک ہے میرے گناہوں پہ ستاری کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ تہجد کبھی سفر یا حضر میں ناغہ نہیں ہوئی۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اور تہجد کبھی ناغہ نہیں ہوئی۔ جب وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر لرزہ آ جاتا تھا۔ کسی نے دریافت فرمایا، یعنی کسی شخص نے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا بات ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرہ بالکل زرد ہو جاتا ہے اور جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو پورے بدن پر ایک لرزہ ستاری ہوتا ہے؟ تو فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، یعنی کیا تم جانتے نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، یہ نماز میں ہی مشغول رہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل کر رکھا تھا، یعنی ایک مرتبہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اتفاق سے آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، لیکن آپ نے نماز کی نیت نہیں توڑی، آپ اسی طرح بدستور نماز پڑھتے رہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے معلوم کیا کہ کیا بات ہو گئی تھی، تو لوگوں نے بتایا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل کر رکھا تھا، کہ آپ دنیا کی آگ کی بات کر رہے تھے، مجھے آخرت کی آگ نظر آ رہی تھی، اس نے مجھے غافل کر دیا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے تکبر کرنے والے پر تعجب ہے کہ کل تک ناپاک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو جائے گا، پھر بھی تکبر کرتا ہے، یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ کل تک ایک ناپاک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک دن اس جہان فانی کو چھوڑ کے جانا ہے، پھر بھی اترا کے چلتا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ تعجب ہے کہ لوگ فنا ہونے والے گھر کے لیے تو فکر کرتے ہیں لیکن ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر نہیں کرتے، یعنی ایسے لوگوں پر بھی مجھے تعجب ہے کہ جو دنیا کے گھروں کی تو فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کے گھر کی کوئی فکر نہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو چھپ کر صدقہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو یہ بھی خبر نہ ہوتی تھی کہ کس نے دیا ہے۔ آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ رات کو اٹھ کے چپکے سے صدقہ کر کے آ جایا کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو 100 گھر ایسے نکلے جن کا گزارا آپ ہی کے سہارے سے چلتا تھا، سبحان اللہ، یعنی 100 گھروں کا خرچہ آپ کے ہی پیسے سے چلتا تھا۔ آپ نے پیسے سے محبت نہیں کی بلکہ آپ نے آخرت کو بہتر جانا کہ اس جہان فانی سے ایک دن ہمیں جانا ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے آپ نے جو آپ کے پاس تھا آپ وہ دیتے چلے گئے، خیرات کرتے چلے گئے۔
فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر سے جا نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔